کچھ بھی نہ رہا اوج سریا میرے آگے، کچھ بھی نہ رہا اوج سریا میرے آگے، ہر آن ہے وہ نقش کف پا میرے آگے، ہر آن ہے وہ نقش کف پا میرے آگے، جس وقت بھی کرتا ہوں میں قرآن کی تلاوت، جس وقت بھی کرتا ہوں میں قرآن کی تلاوت، آ جاتا ہے ان کا رخ زیبا میرے آگے، جب سوچنے لگتا ہوں کوئی نعت میں سرور، جب سوچنے لگتا ہوں کوئی نعت میں سرور، کھل جاتا ہے خوشبو کا دریچہ میرے آگے، کھل جاتا ہے خوشبو کا دریچہ میرے آگے۔ شکریہ سرور بھائی، آپ کا خوبصورت اس حصے کا آغاز فرما دیا۔ ہمیں بڑھنا ہے خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب کی جانب۔ پروگرام اب آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے خواجہ صاحب، تو میں شارپلی آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ شیخ کی ذمہ داری کیا ہے؟ شیخ دیتا کیا ہے، مرید لیتا کیا ہے، اس بارے میں کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مرید اپنے آپ کو شیخ کے مکمل طور پہ حوالے کر دیتا ہے تو پھر اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں رہتا، بالکل ٹھیک، شیخ کے حوالے ہوتا ہے، تو پھر شیخ اپنی صحبت سے انہیں نوازتے ہیں اور انہیں اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں جہاں اس کا جو اس کی منزل ہوتی ہے۔ درست ہے۔ حضور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض حاصل کیا حضور خواجہ غریب نواز سے، اور خواجہ غریب حضور قطب پاک نے فیض عطا فرمایا حضور بابا صاحب کو۔ ان کو کیا حاصل ہوا کہ حضرت شیخ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بابا قطب ایک شہباز کو اپنی قید میں لے لیا ہے جس کا مقام سدرۃ المنتہا سے کم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔
یہ مقام جو عطا ہوا ہے وہ حضرت قطب الدین بختیار کاکڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی توجہ سے، ان کی شفقت سے، ان کی محبت سے حاصل ہوئی۔ اور جو چیزیں آپ نے ان کو نصیحت کی حضور قطب پاک کو، حضور خواجہ غریب نواز نے، وہ یہ تھیں کہ درویش وہ ہوتا ہے جس میں 3 صفات ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں سورج جیسی شفقت ہو، بالکل ٹھیک، پانی جیسی سخاوت ہو، درست ہے، اور زمین جیسی نیاز ہو۔ بڑی اچھی بات، یہ 3 چیزیں، یعنی انہوں نے اس کو اپنے اصول ایسے وضع ماشاء اللہ فرما دیے ماشاء اللہ، کہ جن میں وہ تمام چیزیں سمو دی ہیں۔ بالکل ٹھیک، تو صوفی وہ ہوتا ہے جن میں یہ تمام چیزیں بہت موجود شکریہ۔ ہیں۔ اور شیخ ان کو یہی سبق اور یہی درس دیتا ہے کہ نیاز رکھو، شفقت رکھو اور سخاوت رکھو۔ یہ بہت تینوں شکریہ چیزیں۔ خواجہ صاحب، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب قبلہ کچھ اس میں ایڈ کریں، نکات کی صورت میں، لائنز کی صورت میں، شیخ دیتا کیا ہے، مرید لیتا کیا ہے، یہ بڑی مطلب لائبلٹیز اور رسپانسبلٹیز کے حوالے اس سے؟ کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں اس وقت جو کانسیپٹ ہے نا، جو پیری مریدی کا رواج ہے، وہ لوگ کہتے ہیں ہم پیر اس لیے پکڑ رہے ہیں کہ ہمیں تعویذ مل جائے، اللہ اکبر، وہ اس لیے کہ ہمارا کاروبار جو ہے وہ پروموٹ ہو جائے، رزق کی بندش ہوئی ہے، یہ بہت چھوٹے مقاصد ہیں۔ ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں بھی اگر جا رہے ہیں، بابا صاحب حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں، تو جا کے چوکھٹ پکڑ کے یہ حاضری دے کے مانگ کیا رہے ہیں؟ دنیا مانگ رہے ہیں، بھائی یہ تو آپ کے پیچھے ہوگی، حضرت ربیہ سے سیکھو کہ مانگنا کیا ہے اور کیسے ہے۔ اللہ اکبر، جب میرے آقا نے فرمایا یا ربیہ تو سال، ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت ربیہ جو بھی مانگتے میرے نبی عطا فرماتے، کیونکہ ان کے خزانوں میں کون سی نعمت ہے جو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تو تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اب حضرت ربیہ نے کیا عرض کیا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ اللہ اب اکبر، اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ حضرت ربیہ نے حضور سے حضور کو مانگا ہے۔ تو آپ وہاں جا رہے ہیں تو جو ان کے صوفیاء کو ہم نے اس بات پہ بہت افسوس کرتے ہوئے دیکھا، اللہ والوں کو، انہوں نے کہا جو کچھ ہم لے کے بیٹھے تھے وہ کوئی لینے ہی نہیں مانگا آیا، ہی نہیں کسی نے، جو کچھ جس سے ہم نے منہ موڑ لیا تھا وہ لوگ ہم سے مانگتے رہے ہیں۔ ہائے ہائے، تو کاش ان کے پاس وہ لینے کے لیے جائیں۔ حضرت باعزید ماشاء اللہ، بستامی کا وہ ماشاء واقعہ مشہور نہیں کہ ایک بندہ آیا تھا بیعت ہونے کے لیے، 2 مہینے رہا، 2 مہینے کے بعد چپکے سے نکلی، آپ نے فرمایا کی گل ہے بیعت نہیں ہونا؟ انہوں نے کہا جی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ ہائے ہائے ہائے، آپ نے فرمایا کرامت کس چیز بھائی کا کیا نام کہنے ہے؟ مفتی صاحب؟ بھائی 2 مہینے میں میرا کوئی کام شریعت کے خلاف دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، فرمایا اس سے بڑی اور کرامت کیا ہوگی؟ تو یہ لینے کے لیے سبحان اللہ۔ علامہ صاحب قبلہ موضوع بڑا دلچسپ ہے، لیکن ایک بڑی اہم بات اور، کیونکہ مجھے آپ سے بھی اور اس کے بعد وقت ملا ہے تو میں درانی صاحب قبلہ سے عرض کروں گا، جس طرح ہر کام کی پرائورٹیز ہوتی ہیں 1 2 3 4 5 6، عرس کی پرائورٹیز کیا ہونی چاہیے؟ بالکل نکات کی صورت میں بہت اچھا ہے۔ یہ کیوں ہمیں نکات کرتے ہیں؟ اس کی پرائورٹیز بھی تو کچھ ہوں گی، مقاصد ہوں گے کچھ۔ میں نے پہلے عرض کیا، ایک جملہ، ایک لفظ بولا، ایک ٹرم بولی، صحبت معنوی۔ بالکل صحیح، جس میں ہم سب شامل ہیں، ناظرین شامل ہیں۔ ہاں، یہ ایک طرح کی ریپیٹیشن ہے ان انوار و تجلیات کی، پھر سے جو اس شیخ کے باطن سے وابستہ ہے اور اس کے تعلق باللہ کے نتیجے میں وہ پیدا ہوتی ہے۔ درست ہے، شیخ محقق نے لکھا ہے، جب میں مکہ سے آ رہا تھا تو میں نے جب ڈیوٹی لگ گئی دلی انڈیا جاؤ، تو میرے شیخ نے رخصت کیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جناب ہر مہینے اسی فکس ڈیٹ پہ 11ویں اور ہر سال اسی فکس ڈیٹ پہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تو ہر سارا سال میں اثر ہے، ہر وقت میں اثر ہے، اس کا فیض، اس کی رحمتیں برکت، تو یہ کیا ہے؟ اب وہ ایک سر ہے، صوفیاء کا ایک راز ہے، تو وہ صاحب حال بتا سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جو بندہ ولی اللہ کا دوست دنیا سے گیا ہے، جب وہ واصل ہوتا ہے نا، وہ جو اس کا لمحہ وصل ہوتا ہے، روح اس کی پرواز کرتی ہے جس دن وہ دنیا سے جاتا ہے، تو وہ جو وصل کے لمحوں میں اس کے مقام و مرتبے اور تعلق کے مطابق انوار و تجلیات ظہور کرتے ہیں نا، کیا کہنا ہے، ان کی ریپیٹیشن سال میں پھر اسی ڈیٹ پہ ہوتی ہے، اسی ڈیٹ اسی لمحے پہ ہوگی لازمن۔ درست، تو اس کو صوفیاء نے پکڑ لیا کہ بھئی وہی شیخ کی برکتیں اور تجلیاں جو ہیں مخصوص وہ والے انوار، وہ اسرار، وہ پھر ریپیٹ ہونے ہیں، وہ پھر وہ لنگر بٹنا ہے، پھر وہ چھٹا پڑھنا ہے، فریدی چھٹا یہاں پڑے گا پاک پتن میں، اور نظامی دلی میں پڑے گا، اور قطبی دلی میں پڑے گا، اور گنج بخشی لاہور میں پڑے گا، مثال دے رہا ہوں، اور بغداد میں ہوگا۔
تو اس کے لیے صوفیہ جاتے اور اپنی جھولیاں پھیلا کے بیٹھتے کہ پتہ نہیں کب وہ وقت آ جائے جی کہ وہ تجلی اور کوئی موتی کوئی در لٹے اور وہ ہماری جھولی میں بیٹھ جائے. ایک تو اصل یہ ہے. دوسرا ہے صحبت معنوی کہ ابھی بھی آپ جا سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں. خواجہ غریب نواز داتا صاحب گئے, بابا صاحب داتا صاحب گئے, اولیاء کے مزارات پہ, داتا صاحب بایزید بستامی کے مزار پہ مستقل جایا کرتے تھے اور اس کی ریزن اور فلسفہ لکھا کیوں جاتا تھا کہ جب کہیں سے کسی طرح کوئی گتھی سلجھتی نہیں تھی, عقدہ کھلتا نہیں تھا, پھر ایک خاص انداز سے وضو, غسل, طہارت, نفل کے اہتمام کے ساتھ وہاں کچھ وقت گزارتا, چاہے مہینہ لگ جائے, 2 لگ جائیں, 3 لگ جائیں, جب تک وہ مسئلہ حل نہ ہو. جیسے ہم لوگ دنیا کی اپنی کوئی منت مان کے, کوئی نظر مان کے کہتے ہیں جی یہ کام میرا کاروبار چل جائے گا, اولاد مل جائے گی تو میں وہاں بیٹھ جاؤں گا. میں آخر میں صفدر صاحب ایک جملہ عرض کر دوں, ایک بات عرض کر دوں, بسم اللہ. اس پہلو کو مزید ہم واضح کر دیں اور سمجھانے کی کوشش کریں کہ کیوں جا رہا ہے بندہ. امام احمد بن حنبل کے لیول کا مجتہد مطلق وہ بھی جا رہا ہے, اللہ, اور بشر حافی کے پاس ہائے ہائے ہائے, جس کے شاگردوں میں امام بخاری ہیں, امام مسلم ہیں, امام ترمذی ہیں, ابو داؤد ہیں, ابن ماجہ. مجھے علامہ صاحب مناخلت کی بھی اجازت دیجیے, معافی چاہتے ہوئے, کیونکہ بات اتنی قیمتی ہے تو میں یہ وقفے کی نظر نہیں چاہتا. واپس آتے ہیں تو یہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے ناظرین. خواجہ گنج شکر